بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چیونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چیونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چیونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چیونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی میں ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود، مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی، 1 ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہے، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 ماہ لگیں گے۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تم مخلوقات میں سے کس کی دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے 1 دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزی کے ساتھ۔ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے،
دوستوں، بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال، دولت اور اپنی کرسی پر غرور مت کریں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔